العزة والعظمة والقدرة والجلال المتوحد بأحدية الذات المتفرد المتجرد بصفات الكمال المنزه عن النقص والعجز وأمارات الزوال المتعالي عن الأشباه والأكفاء والشركاء والأمثال بيده ملكوت السماوات والأرض ينزل الأرزاق ويقدر الآجال ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وقيدنا وقائدنا ورفيعنا وشفيعنا ونبينا وتقينا ونقينا وسجينا وحفينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، صحیح اور فصیح کتاب، مضبوط اور محکم کتاب دے وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے اللہ پاک دی دربار مولا دے اندر انتہائی عاجزی نال تضرع زاری نال درخواست ہے جو اللہ پاک اندا صحیح صحیح معنی اور مطلب تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. تسا بزرگے کو دوستیں کو سمجھن دی توفیق نصیب کرے. ایندے بعد اللہ پاک میں کو تو کو تے سارے مسلمانے کو قرآن مجید دے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت صحیحہ دے مطابق عقیدے رکھن دی عمل کرن دی توفیق ارزا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانے کو ضد کنے، حسد کنے، اناد کنے، کینے کنے بچاوے. اج دا جڑا موضوع ہے تے جڑا کچھ آکھنے ان دا مختصر عنوان ہے اللہ دا قانون اور اللہ دی قدرت. اللہ پاک دا قانون اور اللہ پاک دی قدرت، یہ سارے سبق دا خلاصہ تمہیدی طور دے اتے گزارش چا سنو، اندے بعد سبق شروع کر دے سن. اللہ پاک نے دنیا دے جڑا سلسلہ قائم فرمائے این کو چند اسباب نال معلق کیتے. اے دنیا دا جڑا اللہ پاک نے سلسلہ قائم فرمائے این کو اسباب نال معلق فرمائے، متعلق فرمائے، مقید فرمائے. یعنی چند چیزاں کرے سو وال ایک چیز وجود وچ آوے. مثالی میں تو سمجھو تو آپ کو ترہ لگ دی ہے. اللہ پاک نے ترہ بجھاون دا طریقہ اور سبب پیدا فرمائے کہ پانی پی گنو، لسی پی گنو، کھیر پی گنو، شربت پی گنو، ترے بجھ بھوک لگ دی ہے. اللہ پاک نے بھوک بجھاون دا طریقہ اے پیدا فرمایا کہ کھاون دی چیز کوئی کھا گنو پیٹ جا بھرو بھوک لے. یہ اسباب یہی چاہو
یہ اللہ دا قانون تے جدن تہاکوں تے میکوں تے کہیں زی روح کو بھوک لگے ترہ لگے نہ کھاوے نہ پیوے ترے تے بھوک اللہ آپ جا بجھاوے ان کو آدن قدرت فرق سمجھ آئے اللہ رب العزت نے قانون اے بنایا یا اسباب اے پیدا فرمائے کہ نکاح کرو بیوی تلاش کرو عقد مؤکد نکاح تھی من اون دے بعد جڑا صحیح طریقہ ہے شرعی خاوند اور بیوی آپس دے اندر مجامعات کرن اون دے بعد جڑا ہے اللہ پاک اولاد عطا فرمیندن یہ قانون ہے یہ اسباب ہیں کہیں کو دھی دیتی کہیں کو پتر دیتا کہیں کو ہک دیتا کہیں کو جوڑا دیتا کہیں کو ترائے چا دیتے بہرحال یہ اسباب پہلے تھی سن تے تاں بن کے اولاد تھی سی تے کدائیں کدائیں اللہ پاک ہی کرندن خامد ہے تا بیوی کا نہیں بیوی ہے تا خامد کا نہیں لیکن اللہ اولاد دے دین دوجا فرد اور انسان دے وچوں پیدا کر دین آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیتا نہ ابا ہے نہ اماں ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیتا اماں ہے تے ابا وجود وچ کائے نہیں ان کو سدنن اللہ دی قدرت ہن دو چیزاں آ گیا نا ایک بنیا قانون اور ایک بنی قدرت جن چیزیں کو اللہ پاک نے دنیا دے اندر اسباب نال متعلق فرمائے اوندا کوئی نہ کوئی سبب پیدا چکیتے جیلے اساں او سبب کو استعمال کرندے ہیں تے وہ چیز حاصل تھی بندی ہی کو قانون سرندن یا کو ما تحت الاسباب تے جڑے ویلے وچوں سبب کوئی نہ ہوئے کم آپے تھی پوے ان کو ادن اللہ دی قدرت اگر میں بغیر سپیکر دے تقریر کر رہا چلو جتنا ہی زور لاما تو سڑتا نہیں آواز بنجے گا لیکن یہ بھی تو ماتحت الاسباب ہی ہے نا ول سپیکر لائے سے تو کچھ جھونکنے دور لگی گئی آواز والی تو اسباب ہیں نا تے جیرے ویلے نہ سپیکر ہووے مثال طور تے کوئی بیا ہور آلہ ذریعہ کوئی نہ ہووے میں بلیندا تو آرام نال بیٹھا ہوا تے آواز میری سنی جے 4-5 میل دے اتنے کو اللہ دی قدرت ہی ایک بنیا قانون اور ایک بنی قدرت اللہ رب العزت نے قرآن اچ قانونی بیان فرمائے اللہ نے قرآن اچ قدرتی بیان کی ہے کہ قانون میرا اے ہے قدرت میری اے جڑا قانون دا انکار کرے او بھی قرآن دا منکر تے جڑا قدرت دا انکار کرے او بھی قرآن دا منکر اس واسطے ایمان اور اسلام دین اور مذہب مسلک اور ملت اے ہے کہ بندہ اللہ دے قانون کوئی مننے تے اللہ دی قدرت کوئی مننے تاں بن کے بندہ بن دے مسلمان اور مومن اور ایماندار یہ تھوڑی جی گال ہے تمہیدی تساں بزرگیں سارے کو سمجھ آ گئی ہے اچھا انشاءاللہ جی تو تمہید سمجھ آ گئی ہے تو پوری تقریر سنن واسطے تے سمجھن واسطے دقت نہ پوسی جی تمہید نیوے سمجھی تو پیچھے ہی ہو دقت آپ ہی ہو سی اگلا سبق جڑا ہے وہ پیچھے تو سمجھ نہیں آنا تو پیچھے میرے اتنے ناراض نہ بیٹھے تھی واہے جو اصا مسئلہ تھا مول سے بیان کیتے پر ساکو نہیں سمجھ آیا یہ تو واسطے تمہید کو بلا دوراونے تو وہ دورا سکتا اگلی جڑی گال ہے ان کا تکرار نہ تھی سی پھر سمجھ گئے قانون اور قدرت پرانے زمانے وچ اللہ دی عبادت کرن دا ایک طریقہ اے ہا سبق شروع پہ تھی پرانے زمانے وچ اللہ پاک دی عبادت کرن دا ایک طریقہ اے ہا جو او لوگ اپنی اولاد دے متعلق منت منیندے ہن اے نظر منیندے ہن اے منوتی منیندے ہن جو اللہ سیاں جیری اولاد دیسیں اے تیری دین دی خدمت واسطے مسلک دی خدمت واسطے وقف کر دیسوں دنیا دا کوئی کم نہ کروے سوں اے اون مسلک دے اندر اون وقت دے اندر اللہ دی عبادت دا ایک طریقہ گزرتا رہ گئے کہ بھئی اپنے کہیں کام میں اون اولاد کو نہیں لامنا
بس جاونی ہے تو سپرد کر دیونی میں سمجھو اللہ دے کہ اللہ سیاں اتنے دیے تو جان تے تیرا کم جانے جی بس جمدے لا تو بعد وفات تک بس اے خالص تیری دی زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت عمران اللہ دا ولی ہے قضیہ اتفاقیہ اے ہے کہ دنیا دا گھر والیاں آپس دے اندر بھینی جی ایک اللہ دا نبی ہے ایک ولی ہے تے دنیا دا گھر والیاں کہنا آپس دے اندر بھینی تے اے آپس وچ بن گئے سانڈو ایویں کیندا نا یا ہم زلف اللہ دا کرنا ایجا تھیا نہ اون بھین کو اولاد نہ اون بھین کو اولاد نہ نبی دے گھر اولاد نہ ولی دے گھر اولاد ایک عرصہ گزرتا رہ گیا زندگی دا ایک حصہ گزرتا رہ گیا حضرت عمران دی گھر والی ایک دیوار بیٹھی ہے ڈٹوس کے درخت دے تلے ایک پرندہ اور پکھی جڑا ہے اپنا چھوٹا بچہ نال لا کے تے جویں پکھیں دی عادت ہے نا چونج نالوں دے منہ وچ کسا سٹیں دے پر آندن غذا کوئی کیڑا کوئی دانا سٹڑی آ دل دے اندر خواہش تے امنگ تے ولولا تے آرزو پیدا تھی جے اگر میری اولاد ہویا تے میں تا اپنی اولاد کو ایویں کھواواں پلاواں اج تانی اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی تاہوں دل وچ امنگ پیدا ہو گئی تو پھر منت چا منی اللہ نال وعدہ چا کیتا جو اللہ سیاں جے دیویں چا اولاد تے دنیا دا کوئی کم نہ کروے ساں تیری رضا کیتے تیری عبادت دی نیت دے اتے مسلک واسطے دین واسطے تیری عبادت کیتے ان کو مخصوص کر دے ساں منیج کی منت جیرے والے منت منیج گئی اللہ رب العزت دی منوتی اور منت منن دی دے رہی جو بس اللہ رب العزت نے حمل کرا دے دیتا تو ایک نمار اپنی منوتی دا ذکر جڑا ہے وہ اپنے پائے عمران دے سامنے بھی کر بیٹھی وہ کیا منوتی تا مننی ہے وہ بیت المقدس والے جڑے خلیفے تے مجاور تے مولوی تے پیر تے درویش تے احبار تے روحبان جڑے ہیں وہ تا ٹھیک ہے کہ لڑکا لوگ ون کے دیں دے ان دی پرورش کریں دے اللہ دی عبادت کریں دے بیت المقدس مسجد دی خدمت کریں دے تائیں منت منی اللہ اولاد دے تا دے ساں جے خدا دھی چا دے وے تے والکی میں تھی جی خیر بہرحال مئی صاحبہ چونکہ منت من چکی ہے کیا ہی آکھ سکتی ہے خاموش ہو گئی این عرصے وچ حضرت عمران فوت ہو گیا اللہ رب العزت کی طرفوں کرنا ہے جا تھا جو بچی پیدا ہو گئی جیرے ویلے بچی تھی گی پیدا ہون تے منت کرنی ہے نا پوری جی جے محسوس نہ کرو تو گال کیتی جلوں ہے تاں جے کو آہدن کے میاں ناقصات و عقلن و دینن عورت عقل دے اعتبار نال بھی کمزور دین دے اعتبار نال بھی کمزور جے کو صنف نازک آکھیا ویندے جی لیکن اپنی جڑی منوتی منی سی ان کو پورا کر کے دکھائے ان دے جھجک نہیں آئی ٹھیک ہے اگر اللہ رب العزت نے دھی بھی دیتی ہے تا ہم بھی منوتی پوری کرنی ہے تے اساں مسلمان پھر مومن پھر مواحد ساڈا حال ہے کچھ منوتیاں من تے خدا کو دھوکے دیتی گنا کم تھی جو ونجے واٹ ہی نہیں سے لگتے خدا جی اکثر ہی میں کریں گے نا سارے مواحد خاص کر قبر پرست امید قبر کنے ڈرنا چاہ کہ نہیں مننے چاہ تا او تا ضرور پوری کریں دے لیکن مواحد اگر کہیں نہ منے سی جے کنا ہی تا منے تو پوری قسمت والا کرے سی جی ہن اگر این جملے کو این تعبیر چا کروں محسوس تو نہ کرے سو جو سادہ اج دا مواحد پکا سکا سنی مسلمان جڑا ہے ایک مئی صاحبہ کہ نہیں کنڈ لوا بندے کوئی تعبیر کروں ناراض تے نہ تھی سو اچھا تھی سو تو کوئی فرق نہیں پڑتا
اچھا سہی بس بچی جائی، بچی کو چاہیے تو سیدھی لگی کہ بیت المقدس، جی میں منوتی ہے منوتی تو پوری کرنی ہے۔ ایک وقت ویلا او بھی گزریا ہا جو حضرت عمران بیت المقدس دا امام ہا، اندر بعد جلے اتھاں پہنچی گن کے کہ میں منوتی مننی ہے، لہذا یہ بچی ہے دی پرورشی کرو تے اللہ دی عبادت ہی کرے سی۔ انہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی حضرت عمران دا تعلق دار، کوئی دوست، کوئی مرید، کوئی معتقد، کوئی مقتدی، آخر مختلف لوگ ہن پے، انہیں کہا ٹھیک ہے گن کی دی انہیں۔ ہن اختلاف پیدا تھی گیا کہ حضرت عمران دی بچے دی تربیت اور پرورش کون کرے، حالی تو چھوٹی ہے نا، اندے واسطے تو دائی بھی ضرورت ہے، اندے واسطے پرورش دی ضرورت ہے، کھیر پلاون دی ضرورت ہے، آخر جیری مائی صاحبہ کو کھیر پلے سی ان کو تنخواہ ہی تلونی ہے، آخر کون کرے؟ انہیں بچو جتنا اتھا ذمہ دار لوگن ہر ایک نے آکھیا کہ میں کرے، انہیں کیا کیا؟ ہر ایک نے آکھیا کہ میں کرے۔ ہن جڑے ویلے اتنا بندے بن ونجن طالب کیسا کریں نے، ہن تو اختلاف پیدا تھی سی جی ہن اختلاف پیدا تھی گیا، وہ آ کے میں کرے نا، وہ آ کے میں کرے نا، وہ آ کے میں کرے نا، نیکی دا کم بھی میں کرے نا، تو کیوں کرے دی؟ اللہ رب العزت دا قرآن جڑا ہے نا، انہیں جڑی تعبیر کی ہے وہ اے فرمائیے، قرآن دی تعبیر پیش کروں نا، اختلاف مار کے دا کی میں تھیا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرمیندن میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اون جہاں دے اتے تے اون وقت دے اندر جناب تا موجود کائنا ہن جرے ویلے مارکا اختلاف پہ کریں دے ہن بی بی مریم دی کفالت تے پرورش دے اندر۔ اے قرآن دی نسکت دی جیڑا پہ گیا کیویں مٹے جیڑا فیصلہ ہے کیا بھائی جیری قلم نال کتابت کریں دو تورات وغیرہ دی اللہ دی کتاب دی لگے جلو نہر اردن میں سٹیں دے ہیں چا جہیں دی کلام ہی سمجھو لمے تے وائے پوے جڑے پانی پہ باندھا ہوئے او حقدار نہیں، جہیں دی کلام پڑ ونجے وہی حقدار نہیں، حقدار پرورش دا ہوئے جہیں دی کلامی میں پانی دے اتے کھاڑ تھیوے تے کڈا ہی نہ ونجے۔ مفسرین حضرات نے لکھے کہ 69 بندے ہی دے واسطے تیار ہوئے، یہ سمجھو کہ مطالبے کرن والے 69 ہیں، سارے لگے گئے نہر تے دریا دے اتے، ہر کئی نے قلم سٹی، نتیجہ نکتا کہ قلم جیری اتے کھاڑوی گئی تے بعد نے لکھے کہ الٹی پانی جیڑو اندہ پیا اڑائی تے تھیمن پو گئی، وہ حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعی بیان کیتے قرآن یہ حصہ ہی ہو جی وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ یہ قرآن کیا خیال ہے؟ قرآن سچا ہے کیا؟ لحاظ باللہ کو بھی گال ہے، قرآن کا انکار تو جائز نہیں نا جی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ رب العزت فرمیندن میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ تُساں انہیں دے کول کوئی نہ ہوے اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ جڑے ویلے مارکا دریا دے اندر نہر دے اندر اپنا کلمہ پہ سٹیندے ہیں، کیوں پہ سٹیندے ہیں کہ ایہم یکفل مریم، ساڈے وچوں مریم دی کفالت پرورش کون کرے؟ جڑے ویلے مارکا اختلاف پہ کریں دے ہن میرے پیغمبر اون ویلے بھی تساں کوئی نہ ہوے، جڑے ویلے دریا تے نہر تے ونج کے کلمہ پہ سٹیندے ہن اون ویلے بھی جناب
ہوں جملہ پہ آدھا ناؤں ویلے جناب دا وجود مقدس آؤ مقام تے، ناؤں ویلے جناب دا روح مبارک آؤ مقام تے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر ہاوے تے کوئی نہ، پر ہن سنیں دے تے پیو قصہ واقعہ تا بیان کریں دے پیو. اللہ فرمیں دے نوحی ہے الیک، تاؤں پہ بیان کریں دو جو میں اللہ پاک نے واج بھیجی جبریل کو بھیجاؤں، بیان کیتا تے تساں اگاں بیان کر دی. ہن مسئلہ علم غیب رہیا جی. پھر آدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی بھی عالم الغیب کلی تے جزی دا علم ہے جی. یہ چیز رہ گئی، لیکن زد دا علاج تو نہیں، زد دا علاج کہے نہیں. باقی قرآن واضح ہے، کوئی منے تو بھاوے نہ منے. اتے قرآن دے مقابلے دے اندر نہ تا روایت کھڑ سکتی ہے، نہ کہیں دی عقل تے دانش تے درایت کھڑ سکتی ہے، نہ کہیں پیر دی کرامت آ سکتی ہے. قرآن دے مقابلے میں تائید آسی تو ہر شے اکھی تے، تردید آسی تو سب تو پہلے قرآن. مرکا ٹھیک ہے گال. اچھا کون پرورش کرے؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. ہوگی پرورش ذمہ انہیں دے. حضرت نے کیا کم کیتا؟ دائی رکھ دی، ہاں کھیر پلائی رکھ. ٹھیک ہے. جہرے ویلے بی بی صاحبہ دا کھیر چھٹ گیا، حضرت نے جناب ایک مستقل چھوٹا جاؤں دی ضرورت دے مطابق کمرہ دے دیتا. اتھائی مریم تو رہے، روٹی خرچہ ہرچہ اے سارا میرے ذمے تے اللہ دی عبادت کیتی رکھ. جت واسطے آخر ماں نے وقف کیتا ہا جیڑی منوتی آئی بس وہی تو تائیں کم کرنے نا، اور تو تیرا کوئی کم کوئی نہیں. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پرورش کی تھی اور ان دے بعد انتظام کیتا، کمرہ دے دیتا مستقل. ظاہر ہے کہ حضرت وقتاً فوقتاً تشریف ہی گنن دے ہاں ہے جو حضرت دی پرورش. قرآن مجید نے تو لمبی چوڑی گال کی ہے. میں تو بہرحال اپنے مطلب دی گال نہیں کرنی، وہ حصہ بیان کر رہا، سارا قصہ میرا مقصد نہیں. تفصیلی قصہ جڑا ہے وہ کہیں بے موقع تے میں اپنے مقصد دی گال کرنی ہے. اے حضرت اکریم کمرے دے اندر بعض مفسرین لکھ دن کہ چابی وغیرہ حضرت دے کو آمن تا بی بی صاحبہ کو بلہا کے سارا کچھ کھاون پیون انتظام کر کے دروازہ بند لگے گئے ول جرے ضرورت تھی وے تے آ ونجن. یعنی عام بندے کو آمن ونجن دی اتھا اجازت ہی نہ ہے. اینجا سمجھو ایک نمار حضرت تشریف کہنا ہے آمین تو سبحان اللہ بی بی مریم دے کولو او میوے لاتن جنا موسمی کوئی نہیں. جی میں سمجھو کہ ہن تازی تازی پنڈ ہی لاتی ہوئے تو یہ موسم ساری ساری جاتے تازی پنڈ دا، یا تازہ تازہ ہی سمجھو وان دا لتھا ہو جاتے امب آیا لاتا ہوئے دا موسم تو نہیں. حضرت جو تشریف گھن آئے تو میوے ہومن تے بے موسمیں. یا مریم انا لک ھذا، او مریم انا لک ھذا، اے بے موسم میوے کیڈو آئین. اتنا بھی تو گال دساں جیڑی چیز اسباب دے خلاف ہوئے نا، قانون دے خلاف ہوئے نا، اتھا بندے کو تعجب پیدا تھی وے. یہ جملہ میرا یاد کرے سو، جیڑی چیز اسباب دے خلاف ہوئے کیا پیدا تھی دے؟ تعجب پیدا تھی دے اتھا بندے کو. یہ بندہ پوچھ دے ایسی یہ کیویں ہوں جے اگر میوے ہوں دے موسم دے تعجب دی ضرورت ہی کہیں نہ آئی، چونکہ میوے ہیں خلاف اوقات خلاف موسم. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب پیدا ہو گئی. انا لک ھذا، اے میوے کیڈو آئین کیڑے طریقے نال آئین، اس واسطے کنے دا موسم تا کوئی نہیں. چلو میاں موسم ہویا تعجب دی ضرورت کوئی نہیں، میں سمجھا چلو میں زکریا نہیں دیتے تے کو ماسی پہنچا دیتے ہوسن. یہ جا کو نا
چلو ہور میاں کئی ہمدرد کئی خیر خواہ نے تحفہ دے بھیجاؤ سی، لیکن حال کو جے کی نیندہ موسمی تا کوئی نہیں آخر آئے کہ دن مریم تیرے کول، چونکہ قانون دے خلاف ہے نا۔ بی بی صاحبہ جواب دے اندر فرمین دیے کہ ہوا من عند اللہ، ٹھیک ہے زکریا علیہ السلام قانون تئی میں ہے جو میوے نہ ہونے چاہیے دے، موسم کوئی نہیں، اسباب تا واقعی دے کوئی نہیں میویں دے، لیکن اتھا اللہ پاک دی قدرت کار فرمائے کہ ہوا من عند اللہ، اللہ دی طرفوں این اسباب دا محتاج تو ہی میں یا میں ہی میں، اللہ پاک دا اسباب دا محتاج نہیں، وہ تا جڑے ویلے چاہے بے موسمے میوے عطا فرما سکدے۔ کوئی فرق ہے تو کو سمجھ قانون تے قدرت دا؟ جملہ کی جڑا ہے اللہ دے نبی عالم الغیب ہوندا تو پوچھن دی ضرورت ہی کوئی نہ جی، عالم الغیب ہوندا تو پوچھن دی۔ اچھا جی، اتے جے بی بی صاحبہ دا او عقیدہ ہوندا جڑا اج کل اسا مخلوق دا ہے، تو بی بی صاحبہ کیا زکریا علیہ السلام آخر میں جو ولی دی دھیاں ولی دی پرورش وچاں، یہ تو پتہ بی بی صاحبہ کو ہو سی جو نبی دی اما بننیاں، میرے کو اتنا طاقت ہی کوئی نہیں جی، جی اج کل دے لوگ دا عقیدہ ہے جے اگر یہ عقیدہ انہیں دا ہوندا تو آکھیا جا بی بی صاحبہ یہ جڑا میڈا شانہ ہوویں جی، ولی دی دھی ہوواں، ولیہ دی دھی ہوواں، پیغمبر دی پرورش وچ ہوواں، اون دے بعد اگوں چل کے ایک وقت میں نبی دی اما بنا، میرے کو اتنا طاقت ہی کوئی نہیں، چلو اپنی طاقت نال اب منگا کے نہ بے موسما بی بی سے بہی نہیں آگی جی، مار کا آدن ہے مار کا پکائی بدن بادشاہ ہو ولی کو تا اے جڑی طاقت ہے تیر کمانی چو نکل چکا ہوا تے واپس کر گندے ہیں سب کوڑ جہان دنیا دے پکائے ہوئے نا اپنا ہی میں تے ولا چا پوچھو مار کادن جے تانی دنیا تے اتنے ولی نہ رہن او تانی دنیا قائم رہ نہیں سکتی، انہیں کہا چلو ٹھیک ہے تیر اسا مرے نہ گھرنا ولی جرا واپس چا کرے جی، ٹھیک نہیں، سب ہی میں کوڑ جہان دے بنائے قرآن و سنت دے خلاف۔ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی صاحبہ دیے زکریا علیہ السلام کوئی میرا ذاتی کمال نہیں، میری ذاتی طاقت نہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال اپنی طاقت دے نال بن موسم میوے بھیج دیتن۔ ان اللہ یرزق من یشاء، تے اللہ پاک دا قانون ہے کجے، اللہ پاک دا حال ہے کجے، اللہ پاک دی ساری کردار تے اتوار ہے کجے، اپنی مخلوق دے نال اندے معاملات ہے کجن کے من یشاء، جڑے ویلے چاندے اتنا رزق دیندے کہ بندوں کو سوچ سمجھ بھی نہیں سکدا۔ توجہ کرو ذرا تھوڑی جی غالب تے کر چھوڑوں، زکریا علیہ السلام دی عمرہ پتہ نہیں کتنے سالیں تے پہنچ چکی ہے جی، اج تک اولاد نہیں ملی، نہ پتر ملے تے نہ دھی ملی ہے۔ اج حضرت زکریا علیہ السلام دے دن جو بی بی صاحبہ دے کول میوے لاتھن بے موسمے تے بی بی صاحبہ فرمین دی اون اللہ نے عطا کیتن، دل دے اندر امنگ پیدا تھی گئی، خواہش پیدا تھی گئی، جیڑی ذاتی کو بے موسمے میوے دے سکتی ہے، میں زکریا علیہ السلام کو بھی پتر دے سکتی ہے تے اولاد ایک کو بھی توجہ کرو ہون بھی تمیاں موسم کائنا انے میویں دا اتے ڈو میڈا موسمی کائنی اولاد گھنن دا، زال بھی بڈھی تے میں بھی بڈھڑا ہو گیوم، لیکن اللہ دا قرآن دے ہونا لکھدا زکریا ربہ ہوں کمرے دے اندر کھڑ کے ہوں جا دے اتے کھڑ کے زکریا علیہ السلام اپنے رب کو سجا کو سجو نے قرآن دے لفظ سنو، دعا
زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدیا، پکاریا، سج ماریا، دعا منگی ربہ، اپنے رب دے کول۔ کہ کو سجو نے اگو جملہ سنو، اپنے رب کو سجا تے کیڑے لفظ نال سجا؟ یہ تو اتنا لفظ ہے نا، لفظ کیڑے آکھے؟ عرض کریں دن رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، او میرا مالکا حبلی، اللہ پاک آئی میں ہے بچا کر موسم وقت ویلا تا کوئی نہیں اولاد گھنن دا۔ یہ اصل لفظی ترجمہ ہی دا، حبلی اللہ ہے بچا کر بغیر معاوضے دے چاہتا کر، یہ جو وقت ویلا بھی کوئی نہیں۔ اور دوجے مقام تے قرآن پاک دے الفاظ کو جن اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اپنے اللہ کو سجا پر ہولے ہولے۔ اتنا مطلق ہے نا سجا، ہولے تو زور دا ذکر کی جاتے کہیں نہیں۔ سورۃ کہف دے منڈے اذ نادا ربہ، اپنے رب کو سجا، اپنے رب کو ندا دیتی، سج ماریا اپنے اللہ کو، اتے سجا کیویں نداء خفیہ، ہولے ہولے۔ مفسرین لکھتے نہیں کیوں ہولے ہولے کیوں؟ زور دا تو سر ماریا۔ اج کل تساں ڈٹھا ہو سی نا جڑے صوفی ودنے بناوٹی صوفی جی، اے ودر آندے نے فریبی صوفی، مصنوعی صوفی، پکھنڈ باز صوفی جی، کیا کرن ذکر جو کرن نا، ذکر ادن سپیکر لاؤ ونجے، ذکر جو کرن سپیکر یاد کرنا، اپنے اللہ دی تسبیح کرنی، اللہ اجاز باللہ اجاز باللہ، جب سپیکر نہ لاؤ خدا ذکر نہیں سندا۔ مقصد کیا ہوندے؟ لوگ آکھن وڈا ذاکر ہے، وڈا نیک، وڈا شریف ہے، ذکر پیا کرنا۔ یہ تو دیہات انج سن دے ہو سو کہیں جاتے لوگ جڑے نا سپیکر کھولتے بڑے بڑے شروع تھی گئے ذکر کو، کل فرادی لوگ ہیں جڑے سپیکر ذکر کرنے میں اکھالے بات، کوئی خدا دی رضا مقصود کوئی۔ اور یاد کرے سو یہ مسئلہ جی، انہیں کو تو چھوڑو اپنے حال تے اپنا سر کھامن۔ مسئلہ ہے کچھ ہے کہ اگر لوگ بندے ستن ایک کمرے وچ، ایک بندہ نیندر پے تھیا، بیا اٹھی کے تہجد ادا کھڑا کریں دے، ان کو زور دے قرآن پڑھان دی تہجد اجازت نہیں جب تک ساتھی اجازت نہ دے۔ مسئلہ ہے شریعت، ساتھی آکھے میں کو اٹھا لیں یہ کو اجازت ہے اٹھا لے، اگر ساتھی کو آکھا نہیں یا ان کو روک دیتے سی کہ میں کو نہ اٹھا لیں، شرعی مسئلہ ہے کو جو کو نہیں جگا سکتا۔ اتنا حال ہے کو جو مار کا سپیکر ہے ذکر پہ کرن ساری دنیا دی نیندر آرام، انہاں مانا ہے کو جو سارے پیدا ذکر صوفی صاحب سنن، باقی اپنی نفلی تے کوئی نہ پڑھے نا، اپنی تہجد تے کوئی نہ پڑھے نا، اپنا ذکر اذکار تے کوئی نہ کرے نا، اپنی نیندر تے کوئی نہ کرے، ہی صوفی صاحب دا ذکر سنو ہی کرے۔ کرے سن پاویں تو سن پاویں مائیں تے پاویں کوئی بیا، خیر سجا سڈا تو خدا کو کھڑا وجہ یہ لکھی بس اندر چ ریا جلدی ایک وجہ تھا یہ حوصلے مند تو جی، اندر چ کھالا بازی کوئی نہ ہوتی، اندر چ ریا بھی تو کوئی نہ ہوتی جی، اور مقصد تک نہیں، اللہ وہ زیادی قبول کرنے ایک وجہ تھا۔ دوسری وجہ یہ لکھی نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خیال آیا چلو میں جو زور دا سنا اپنے اللہ کو تے سنن والا کوئی سن گنے تے فوراً ہنسی مذاق شروع کر دے تھی، 90 سال دا بڑھڑا ہون لگے نے ای وجہ واسطے بھی آہستہ آہستہ دعا بن۔ خیر بہرحال قرآن پاک دے الفاظ کے کو جن نادا ربہ نداء خفیہ، اپنے اللہ کو سجاتا ہولے ہولے
اتے لفظ کہہ آکھے توجہ کرو، رب انی وہن العظم منی، عرض کھڑے کرندن اللہ پاکا ہڈیاں کمزور تھی گئے، ہڈیاں کمزور تھی گئے، انتہائی بڈھڑا تھی گیا، وشتال الراس شیبا، بڈھے پاتے جرائی میں وشتالا جوش مار کے آ گیا، سر دے وال بھی سفید ہو گئے، داڑھی دے وال بھی سفید ہو گئے، وجود دے اندر وہ طاقت تے قوت بھی نہ رہے گی۔ دوجا مطلب ایندا ہے کو جا اللہ پاک اسباب ختم تھی گئے نا اولاد منگن دے، لیکن ولم اکم بے دعائک رب شقیا، اللہ پاکا ظاہری اسباب تک ہے نہیں پر تیری قدرت موجود ہے، اس واسطے تیری طاقت تے قدرت کنے نہ امید تا نمی، یقین رکھدا جو اللہ پاکا میری دعا قبول فرمائے۔ تیجی جات اللہ دا قرآن دے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں دن رب لا تذرنی فردا، اللہ پاکا کلا تا نہ چھوڑ، کلا ہمی تبلیغ کریں دا تب بھی کلا، کوئی کام کریں دا تب بھی کلا، اللہ پاکا لا تذرنی فردا، کلا نہ چھوڑ، کم از کم کوئی ہور تا نال ہونا چاہیے، دے اللہ پاک اولاد عطا فرما۔ اللہ دا قرآن دے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کھڑے منگدن اپنے رب کنے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ سیاں ہیبا بھی کر، بخش بھی صحیح، وقت ویلا کوئی نہیں، اپنی قانون ٹھیک ہے کہیں نہیں پر قدرت تا تو رکھ دی، لیکن میری دعا دے نال نال شرط ذریۃ طیبہ، اولاد دے پر نیک۔ پیغمبر کہہ رہے اولاد منگی ہے، اس واسطے مسئلہ ہے جدن اولاد دی دعا منگو تے نیکی دا لفظ نہ کیا کرو جی، کدی نہ دیو جو اولاد ٹنگا کھڑے بندے کو جی، اس واسطے دعا نال منگی۔ انک سمیع الدعاء، پیغمبر دا جملہ ہے بے بڑی توجہ نال پکاؤ ان کو، انک سمیع الدعاء، اللہ پاکا دعائیں سنن والا تو ہی تے ہور کوئی نہیں، دعائیں سنن والا بڑے خطاب ہیں، بڑا تاکید ہیں، انکا بے شک تو سمیع الدعاء، ساری ہر دعا کو سنن والا، ساری ہر دعا تے پکار کو سنن والا، مطلب کیا ساری ہر دعا کو قبول کرن والا تو ہی تے ہور کوئی۔ ہوں ایک جملہ تو سنا تو پھر اگو چلوں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد کائے نہیں، اج ضرورت پائے گئی ہے، وقت ویلا آ گیا، امنگ خواہش پیدا تھی گئی کہ اولاد منگا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گزر گئے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گزر گئے، حضرت شیس تے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے گزر گئے، اسی طرح اللہ دے بہت سارے پاک پیغمبر پہلے گزر گئے، لیکن جڑے ویلے وقت آیا ویلا آیا دعا منگی، اللہ دا پاک پیغمبر براہ راست اپنے رب کو سدیں دے، وسیلہ کہیں دا پیش نہیں کریں دا۔ یہ جملہ ہی سمجھ آئے تو جی، وسیلہ کہیں دا پیش کیوں نہیں کیتا؟ اتے یہ تو کئی دفعہ سب پکائی ودو جو جیڑا طریقہ پیغمبر اختیار کر رہے وہی صحیح ہوندے جی، اتے میں تو چیلنج کر کے آدھا رہندا، دعویٰ کر کے آدھا رہندا، قرآن دے اندر انبیاء دیاں دعائیں بھی موجود ہیں، صلحاء دیاں صحابہ دیاں دعائیں بھی موجود ہیں، جوانے دیاں دعائیں بھی موجود ہیں، عورتیں دیاں دعائیں بھی موجود ہیں، کہیں ایک پیغمبر نبی ولی نیک صالح متقی دی دعا وچ وسیلے دا ذکر نہیں۔ پڑھو سارا قرآن، اگر کیوں نہیں؟ اگر یہ وسیلہ جائز ہوندا، اگر یہ سنت ہوندی، اگر یہ کوئی مستحب ہوندا، اگر کوئی واجب فرض ہوندا تو یقیناً آخر کوئی پیغمبر تے چلو دے وے آجا، کوئی ولی تے دے وے آجا، کوئی صحابی تے دے وے آجا، چلو مرد نہ صحیح کوئی عورت کم از کم وسیلہ دے وے آجا، پورے قرآن اس کوئی نہیں وے۔ ہن میں کو دسو طریقہ قرآن والا صحیح ہے کہ مہندی صاحب والا؟ مہندی صاحب جو شروع تھی نہ ختم کو دستوں فلانے دے، دستوں فلانے دے، دستوں فلانے دے، پتہ نہیں کوئی ساری دنیا جہان دے دست کٹے گی دی ودن جی، دستوں دست مانا سی ہاتھ
اساں فلانے کو دینے پہ تو فلانے کو دے سی تو فلانے کو دے سی یہ دستوں نے بانا جی مت اپنی سرے کی سمجھ بو ہاں دست ہے فارسی کا لفظ ہے نا دست مانا ہاتھ بھائی فلانے کو تے فلانے کو تے فلانے کو یہ پتہ نہیں کہتا نہیں میں مہندی دے کجو لفظ ان میں جی شریعت کوئی نہیں مطلب کہ نہیں مغالطہ کھا بہو نہیں اگر محسوس کرو بلا سب کچھ گنا ہے مولوی صاحبان کہ کوئی ایسی گال تو نہیں کوئی لکیا چھپا مسئلہ تو نہیں بابا لیکن گال یہ ہے یہ گال نہ ملے سا فلانا بزرگ کریں دا فلانے سارے حضرت صاحب کریں دے ہیں پہلے حضرت صاحب کنے اللہ دے نبی شان بہت اونچا رکھ دے بس سب یہ جواب دے پہلے حضرت صاحب دا مقابلہ اللہ دے قرآن نال کرے ہی نہیں تھی سکتا میں پہلے حضرت صاحب زمین دے اوتے او تے آسمان دے تلے اڑ رہی کیوں نہ بتا لیکن قرآن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دعا منگی اللہ کو سڈیا تے اللہ کو سڈن والا کدیں محروم نہیں رہتا اصول ہی میں نہیں اللہ کو سڈن والا کدیں محروم نہیں رہتا حضرت نے خود بھی اقرار کیتا اور بیان کیتا اللہ رب العزت فرمائن فنادتہ الملائکۃ دعا منگی کمرے دے اندر کھڑ کے اللہ رب العزت نے میں اتھائیں فرشتہ بھیج دیتا آ گیا فرشتہ تے آن کے خوشخبری دے دیتی اللہ دا پاک پیغمبر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرمیندے کہ اساں تے کو پتر دیون دا فیصلہ کر چکے ہیں جہدا نام یحییٰ علیہ السلام جی اتھائیں پتر بھی دیندے پیوں تے نال دعا منگیا بھی جو نیک ہوئے اللہ پاک نے فرمایا پتر بھی دیندوں جی اتے نال نیک بھی دیندے پے آئے پیدا بھی فرما بردار والدہ دا بھی فرما بردار تے جڑا نیک دیندے ذہن دے اندر پوری زندگی گناہ دا خیال بھی نہ گزرے جی گناہ دا خیال بھی نہ گزرے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمینن محالت اگر سر بریندر نہیں بہتان اندر شعر موجود ہے محالت اگر سر بریندر نہیں کہ باز آجت دست حاجت ہی فرمیندن گالتا ہو نہیں سکتی جو اللہ کو بھی صدے تے اللہ تے کو خالی واپس کر چھوڑے جی خالی تمیاں او تھیندن جڑے غیر اللہ کنے منگدن خالی تو واپس اندن جڑے میاں قبریں شجریں حجریں کنے منگدن جڑے میاں گھوڑے تے جوڑے کنے منگدن جڑے میاں درختیں کنے منگدن خالی تو ولدن جڑا اللہ کنے منگے اللہ کنے خالی واپس نہیں بھیجیندا بھاویں میاں زہری طور تے دعا قبول نہ بھی تھیوے توجہ کرائے ہوں بھاویں زہری طور تے دعا قبول نہ بھی تھیوے ٹھیک ہے چلو میاں ہوا شاید اللہ نہ دے سی کم از کم نام اعمال ثواب لکھی جوے سی چلو میاں یائی تھی سی کہ اللہ پاک ان دے بدلے ہور چنگی شاید دے سن یا اللہ پاک کوئی مصیبت ٹال دے سن لیکن مومن دی دعا تے پکار خالی تک نہیں ہوئی جی اتے مومن دا عقیدہ جو وال ہونا چاہیے ہے نا یہ تو نہیں جو ایک سال جو اولاد نہیں تھی بے سال ٹھات ہے قبر دے ہوتے نہیں کو کون مومن سے دے سی جی ہاں مومن دی بات اینجا پکا ہوئے نا یا بمورا یا نیابم جستجوے میں کنم یہ مومن دی شان اصل ہے یہ جا پکا ہوئے مومن یا بمورا یا نیابم جستجوے میں کنم حاصل آید یا نیاید آرزوے میں کنم مومن دا شان کو جے اللہ کو سر مار کے آکھے اللہ پاکا جے مراد پوری کرے سے تاوی تیری مہربانی جے پوری نہ کریں تاوی دروازہ تک نہیں چھوڑنا کوئی نہیں اصل توحید ایمان تا ہی دا نہ ہے خیر بہرحال وتے سلسلہ بیان چلا ویسے اور سبق شروع کروں ایک اللہ دا قانون تے ایک اللہ دی قدرت قانون بھی مننے تے قدرت بھی گنجلا تو آپ کو ایک واقعی دی طرف توجہ کرنے پیو سجاتی بہو ہن بعض بندے آسن پتہ نہیں دیکھو یار مول جب کتوں شروع تھیا بتا تو کتنے ہی پہنچ گئے آسے نہ بندے ہوں حالانکہ میں تو بڑا جرا موضوع ہے وہی بیان کر رہی ہوں موئے پہ ہن مار کا توجہ کرو
اور مکے والے بڑے بڑے سنادید انادید بڑے بڑے مشرک موئے پے ہن، کھڈ خوہ اندھے وچ گئے پے ہن، ترائے دیوار گزر چکے ہن تے اللہ دا پاک پیغمبر آ گیا، ٹھیک تے ہونا نے میں جو آدمی گھنو ایمان اسلام تے من گنو بڑی رسالت کو تے اللہ دی توحید کو نہ ہوے منے دے، ٹھیک تے ہون جی۔ حضرت فرمائیں ساڈے نال تے جڑا اللہ وعدہ پورا کیتا پورا کیتے تواڈے نال ہی وعدہ پورا ہو گیا نا جی۔ ہن حضرت گال ہی کھڑے کر دین موئے نال، او مکے والے مشرک موئے او بدر دے واقعے دے اوتے گال ہی کھڑے کر دین موئے کو کھڑے آ دین۔ اچھا جڑے حضرت نے موئے نال گال کیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کھڑا جی۔ بخاری شریف دیکھو، مسلم شریف دیکھو، مسند احمد دیکھو، مسند حمیدی دیکھو، کوئی حدیث کی کتاب جا کے دیکھو، باسی جناب سے چپ تے نہ کر سکے نا حضرت عمر، بولا یا رسول اللہ اتکلم اجسادا لا ارواح لها، اللہ دے پاک پیغمبر اج تا انج نال کھڑے لیندو جنے دے اندر روح بھی موجود کوئی نہیں۔ حضرت عمر بول پیا، اور بعض روایت دے بخاری دی ایک روایت دے الفاظ کو جن قال لہو اصحابہ، حضرت عمر نہیں بلکہ سارے صحابہ بول پے، اور نال ایک روایت دے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن عرض کریندن مسند حمیدی دی روایت حل یسمعون وقد قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى، اللہ دے پاک پیغمبر کیا سن دے پین جبکہ قرآن دے مردے نہیں سن دے۔ مسند حمیدی روایت جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، باقی صحابہ پوچھا ہے سی یہ سن دے پین؟ ہن گال سنو، توجہ کرو، میں تو دو گالیں سمجھاونے، توجہ کرو۔ یہ واقعہ تھی آ گیا حدیث دے اندر، یہ واقعہ آ گیا حدیث دے اندر۔ حضرت عمر بول پیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیتے تھے، بڑی توجہ نالوں کو سمجھو۔ ہن جے قانون ضابطہ ہوندا نا مردے سن دن، حضرت صاحب جا کے نا حضرت عمر یہ کیا گال ہے جی؟ ان الموتى یسمعون، عمرہ کیوں پیا تعجب کرینی تے کیوں ادا گالیں کرینی؟ قانون ہے کو جی مردے سن دے راندن تے انہیں بھی سنیا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر تا نہیں فرمے دے کہ مردے سن دن، نہیں۔ ایک روایت دے الفاظ کو جن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمے دن انہم الان یسمعون، او عمرہ سارے مردے تنی بھی سن دے پر ایہے تے او بھی ہون جی، ایجے صرف ایجے اتے او بھی الان تے ہون اتے ما اقول لہم جرا کچھ میں کھڑا حدا سن دن۔ ترائے شرطن حدیث، سارے مردے نہیں سن دے، صرف یہ پہ سن دے نہیں اتے ول ساری حیاتی تک نہ سن سنی الان او بھی ہون دی گھڑی تے ہون دا ویلا اتے ول تیری بھی تک نہیں پہ سن دے نہ باقی دی اقولو جرا کچھ میں کھڑا آدھا سن دن۔ گال سمجھ آئیے، جرا کچھ تو قرآن کھڑا پیش کریں دی وہ بھی گال سچی جو قانون تا واقعی وہ کچھ مردے نہیں سن دے، پر اللہ پاک دی قدرت کچھ جو اے مارکا ہن میری گال سن دے پین۔ کوئی فرق سمجھ آئے قانون تے قدرت دا جی؟ اچھا میاں یہ کوئی تعبیر چا کرو دوجے الفاظ کہ جر ویلے اللہ اپنی قدرت دا اظہار کرے، توجہ فرماؤ، اللہ اپنی قدرت دا اظہار کرے اتے وہ قدرت دا اظہار تھیوے کئی ولی تے نبی دے ذریعے، نبی دے ذریعے تھیوے تے معجزہ بنویں دے، ولی دے ذریعے تھیوے تے کرامت بنویں دی۔ کار سمجھو سی جڑے اللہ اپنی قدرت دا اظہار کرے تے تھیوے کہیں ولی تے نبی دے ذریعے، ولی دے ذریعے تھیوے تے کرامت بن ونجے۔ اے جویں بی بی مریم دے کولو بے موسم میوے بی بی مریم دی کرامت ہی آ سکدے ہیں تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذریعے جی انہیں مردے نے گال سنی تے نبی دا بن ونجے معجزہ۔
یہ وجہ تا ہے جو یہ واقعات جنگ بدر دا ہے، توجہ کرو، واقعات جنگ بدر دا ہے، این حدیث کو باب الجہاد چھوڑنا چاہیے، این حدیث کو غزوہ بدر میں چھوڑنا چاہیے، لیکن مشکات والا بزرگ ان کو باب المعجزات گندا ہے۔ مشکات والے نہیں حدیث کو کتاب دے باب المعجزات اشارہ کیتے سی جو قانون کو جے مردے نہیں سن دے، بدر والے سنیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ اور اللہ دی قدرت، کوئی گال پلے پئیے کوئی نہ۔ تے اگلا ایک جملہ سنا چھوڑا وہ بیان مفصل کریں کرے سوں تے جڑا اللہ دے نبی دا معجزہ ہوئے، جڑے والے قانون پیش پہ تھیندے ہوون، اتھاں قانون دے خلاف معجزے پیش کرن دی اجازت ہی کوئی نہیں۔ دوجے الفاظ چین چاہو کہ دلیل دے اندر معجزہ نہیں پیش تھی سکتا، کیوں تھا تے اللہ دی قدرت ہوندی ہے، قانون تے نہیں ہوندا نا جی۔ ایک بندہ آکھے بھا نہیں سڑیں دی اتے پیش چا کرے ابراہیم علیہ السلام کو نہ سڑا سی، یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک بندہ دعویٰ کر بے کہ پانی نہیں بڑھیں دا، دلیل جا کے موسیٰ علیہ السلام تے انہیں دے لشکر جو نہ بڑھا سی، کوئی دلیل ہے جی؟ اس واسطے اگر ایک بندہ آدھے کہ مردے سن دن دلیل پیش کرے واقعہ بدر، ان کو اصولی طور تے پیش کران دی کوئی اجازت کوئی نہیں، انہیں ضد کرے مولوی تو میرے کو جواب کوئی نہیں ہوندا۔ گل آئیے سمجھ نہ توجہ کرو تے جلو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں آکھنا، جو کچھ آکھنے قرآن حدیث نہ آکھنے۔ ہوں ایک میں جملہ پہ دسنا پہلے بھی دس گیا تو آپ کو توجہ کی تھی آوے تا جیرے ویلے قانون دے خلاف تھی وے کوئی گال بندے کو تعجب پیدا تھی دے، جلے قانون دے خلاف تھی وے کوئی گال بندے کو تعجب پیدا تھی دے، بندہ پوچھ دے جی اگر قانون دے مطابق چلے پئی تا کہیں پوچھ دے، کوئی تعجب پیدا تھی دے جی، کوئی پریشانی تھی دی ہے، کوئی ہور کم تھی دے تھوڑے صدر دین جی موضے وچ میرا اپنا اندازہ ہے کچھ روز کوئی نہ کوئی بچہ پیدا تھیندا ہو سی، کدیں کہ پوچھا نہیں تعجب کریں کہیں نہیں کیتا جی خدا نہ خاصتا اج بھی کوئی تھی اینجا بچہ پیدا تھی ونجے کہ جیندا پیو نہ ہوئے تو لوگ تعجب کرے سن نہ کرے سن جی۔ اگر ایک مرد خدا نہ خاصتا کوئی بال چا جڑے یہ تو تعجب تھی بوسی، کیا اللہ قدرت نہیں جی؟ قدرت موجود ہے نا اللہ کو، لیکن تعجب تا تھی سی اس واسطے جو قانون دے خلاف پہ چل دے، تعجب اتھائی تھی دے جتھا قانون دے خلاف ہوئے اتے سوال ہی اتھائی کرنا پندے جتھا قانون دے خلاف ہوئے۔ جے اگر مردے سن دے ہوندے اے ہوندا قانون تے حضرت عمر کو سوال کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کوئی گال پئی ہے پلے نہیں سمجھ رہی جان تک اور ایک ہور مسئلہ تو کو دلیل نہ سمجھاواں حدیث چو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 رکعتیں والی نماز پڑھائی 2 رکعتاں، توجہ کرو مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات جی کھڑی ہے، میں تعین تو نہیں پیا کرنا جو حدیث دے اندر مختلف روایتیں ہیں، ظہر دی نماز ہے، عصر دی یا عشاء دی ہے، 4 رکعتیں والی ہے۔ حضرت نے کتنا رکعتاں پڑھائی؟ 2 رکعتاں۔ حضرت 2 رکعتاں پڑھیں نے سلام پہ دیتا، جب حضرت نے سلام پھیرا جی حدیث اندر لفظ موجود ہیں وَفِي الْقَوْمِ ابو بکر وعمر، اون جماعت دے اندر حضرت عمر تے ابو بکر بھی موجود ہیں، یہ حدیث کھڑے باقی یاد کرے سو گال جملہ اے صحابی کو راوی کو تہوں ذکر کرنا پے جو ابن بڑے شخصیات ہیں، حضرت ابو بکر عمر معمولی بندے نہیں ورنہ تے بے کہیں صحابی دا نا چا گنیا، روایت کرن والا ساتھی تے صحابی یہ بھی نال آدمیاں اے او جماعت آئی او نماز آئی جن دے اندر ابو بکر تے عمر بھی موجود بیٹھن۔ اللہ دے پاک پیغمبر 4 رکعتیں والی نماز 2 رکعتیں تے سلام پھیرتے تے ساتھیں دو منہ کر باندھن۔ ان چاہیے آپ بولے نانے بڑے بزرگ فہاباہ ان یکلم رسول اللہ، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دا روب اتنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی ہیبت اتنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی داست اتنا ہے کہ ابو بکر تے عمر بول ہی نہیں پہ سکتے، چپ کیتی بیٹھن۔ لیکن قوم دے اندر ساتھیں دے اندر صحابہ دے اندر ایک او صحابی موجود ہے جے کو ذل یدین سدن فقاما اٹھی کھڑا پوری جماعت چو عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر
انسیتم کو سراتی سلات سیاں تے فرماؤ جو جناب بھول گئے یا نماز اللہ نے اج گھٹا چھوڑیے. صحابہ کو پتہ تھا جو واج اندھی کھڑی ہے مسئلے تبدیل تھیندے پئے نا جی ہو سکتی ہے اللہ واج بھیج دیتی ہوئے چلو میاں 4 نہ پڑھیا کرو 2 پر چھوڑیا کرو غریب مسکین ہی وے چلو کوئی سہولت ہی وے سی جی دیکھو نا صحابی 2 جملے تاؤں بولے نا ورنہ کوئی ضرورت ہی نہ ہے. واحد زمانے دے اندر تو احتمال موجود ہے نا اعتبار سے 2 جملے چاکن انسیتا ام کو سراتی سلات اللہ دے پاک پیغمبر جناب بھول گیو نسیان تھی گئے بھلے کا آ گئے یا نماز اللہ نے کم کر چھوڑیے. اللہ دے پاک پیغمبر جواب دے اندر فرمیندن لم انسا ولم تکسر او میرا ساتھی نہ میں بھولا تے نہ نماز کم تھئیے 4 رکعتاں پڑھا تے سلام پھیرم. صحابی دا خیال ہے تو نماز دعا کتنی پڑھتے پہ تو سال کار دکان دے کھاتے تو نہ کردا ہو جی منہ تو نہ ہی نہ گال ہوئی تو خیال کی کھڑا نا جی. اچھا خیر آخیا کوئی نہ سی قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر کہنا کوئی گال تا ضرور تھئیے یا جناب بھول گئے یا نماز گھٹ گئی ہے. ولا اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن کلو ذالک لم یکن کچھ کوئی نہیں کوئی کشا کا نہیں تھی نہ نماز گھٹی ہے نہ میں محمد بھولیا لیکن وہ بلا پکا تھی گا کہنا سی کوئی گال ضرور ہے جڑے ویلے تاکیدہ شروع کیتا پکا تھی گا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن نہ سادہ کا اچھا ساتھیو باقی تساں دسو اے سچ کھڑا دے. کالو نعم پیچھے سارے کہ جی آسیں پڑھا تو 2 ان سے پڑھا تھا 2 ان سے جیڑ والے جناب 2 پڑھی گیا ہون جرا ہے وہ لمبا قصہ ہے جان تک ملے نماز چلا من جائزہ حضرت نے جناب کیا کم کی 2 رکعتاں بیا پڑھا سجدہ صاحب کی نماز مکمل ہو گئی. وہ تو مسئلہ یہ کلیدہ ہے میں اب بھی مسئلہ بیان کرے نا تھوڑا جہاں لیکن وہ میں اپنا ذرا موضوع بیان کرا نا جتوا سے حدیث پیش کی تھی. روزانہ نماز تھیندی ہے ظہر یا عصر دی 4 رکعتاں اللہ دے پاک پیغمبر 4 مکمل پڑھا کے سلام پھرینیاں کہیں ساتھی نہیں پوچھا کہیں پوچھے قانون دے مطابق جو پڑھی دی رہے گی جڑے بیمار قانون دے خلاف تھی یہ سے اٹھی کھڑے ایسے اج 2 کیوں گال کو سمجھ آئیے کوئی نا جدن سوال ویلے کرنا پندے جدن قانون دے خلاف تھی وے یہ قانون دے مطابق مسئلہ چلے پیا تو سوال دی ضرورت نہیں ہوندی. اگر اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم ہوندی شریعت دا مسئلہ ہوندا حکم ہوندا کہ واقعی مردے سن دن تے حضرت عمر کو سوال کرن دی ضرورت کوئی نہ جی حضرت عمر کو اٹھان دی ضرورت کوئی نہ آئی باقی صحابہ کو پوچھان دی ضرورت کوئی نہ آئی چونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم تے پچھوئے کو جائے جو مردے کوئی نہیں سن دے کہ آج پیغمبر مردے نہ لاون شروع تھی گئے تو ضرورت پائے گی نہ پوچھان دی. ول بھی اللہ دے پاک پیغمبر اے نہیں فرمایا مردے سن دے نہ فرمایا صرف ایجے اور ہی ویلے تے گال بھی وجری میں پیادہ سن دن یعنی اے میرا معجزہ ہے تے اللہ دی قدرت قانون کوئی نہیں وے سنن دا. گال کو سمجھ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جواب دے اندر فرمیندن ہونا اپنے ساتھیوں کو نماز تا مکمل ہو گئی. حضرت فرمیندن انما انا بشر مثلکم مسلم شریف لفظ انصاف انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون او میرے ساتھیو میں بھی تا تساں جیا انسان تے بندہ تے بشر ہی انسا کما تنسون وہ میاں جی میں کدیں تساں بھول ویندو میں محمد رسول اللہ دے اتے بھی نسیان تاری تھی ویندے فذکرونی اذا نسیتو جدن بھولے کا ونجے یاد دہانی کرا چھوڑی کرو. یہ حدیث پاک دے لفظ تے سیدھا سادہ معنی لیکن گال میری یاد کرے سو جیرا ہے وحج آوے تے پیغمبر پہنچاوے جی واج آوے تے پیغمبر تبلیغ کرے اگدو تے این دے اندر پیغمبر تے نشان نہیں آ سکتا. یاد کرے سو گا جی اللہ دی طرفوں واج آوے مسئلہ آوے حکم آوے اندے پیغمبر نہیں بھول سکتا. قرآن وچ موجود ہے پورا
پارا ہوندا رہندے باقی این کنے علاوہ باقی جڑے معاملات دینی دنیاوی اتھا پیغمبر تے نبی تے اور ولی تے نسیان آ سکدے، یہ کوئی نقص تے عیب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔